سوال ہے مؤوس 3 سے کیا مراد ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے احادیث کا مجموعہ، بی قرآن پاک کی 2 خاص صورتیں، سی فقہ جعفریہ کی کتاب، ڈی فقہ حنفی کی کتاب۔ صحیح جواب ہے آپشن بی قرآن پاک کی 2 خاص صورتیں۔ سوال ہے قرآن مجید میں کل کتنے فرشتوں کا ذکر ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 2 فرشتوں کا، بی 4 فرشتوں کا، سی 6 فرشتوں کا، ڈی 8 فرشتوں کا۔ صحیح جواب ہے آپشن بی 4 فرشتوں کا ذکر ہے۔ سوال ہے مسجد نبوی کے ساتھ کتنے حجرے تھے؟ آپ کے آپشن ہیں اے 3 حجرے، بی 5 حجرے، سی 2 حجرے، ڈی 7 حجرے۔ صحیح جواب ہے آپشن سی 2 حجرے تھے۔ سوال ہے کس جانور نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کاٹ دی تھی؟ آپ کے آپشن ہے اے ہاتھی نے، بی بلی نے، سی چوہے نے، ڈی کتے نے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی چوہے نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں جب بہت زیادہ فضلہ، گوبر اور لد وغیرہ جمع ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہاتھی کی دم کو ہلائیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں ایک سور پیدا ہوا جس نے تمام کشتی کی غلاظت کو کھا کر صاف کر دیا۔ اسی طرح جب چوہا کشتی کے کنارے پر آ کر اس کی رسیوں کو کاٹنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ شیر کی دونوں آنکھوں کے درمیان چوٹ مارے۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جس سے ایک بلہ اور ایک بلی نکلی اور ان دونوں نے چوہے پر حملہ کر کے اس کو رسی کاٹنے سے باز رکھا۔ اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چوہا اس قدر فسادی جانور ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی رسی کو کاٹنا چاہا تھا، اسی وجہ سے اسلام نے اس کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ سوال ہے حوض کوثر اس وقت کہاں ہے اور قیامت کے دن کہاں ہوگا؟ آپ کے آپشن ہیں اے ایران میں، بی عراق میں، سی اسی دنیا میں، ڈی جنت میں۔ اور صحیح جواب ہے آپشن ڈی جنت میں۔ حوض کوثر ابھی جنت میں ہے، لیکن قیامت کے دن اسے میدان محشر میں لایا جائے گا۔ حوالہ ساتھ میں موجود ہے۔ سوال ہے کس نبی نے مرنے کے بعد بھی بات کی تھی؟ آپ کے آپشن ہیں اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بی حضرت موسیٰ علیہ السلام، سی حضرت یحییٰ علیہ السلام، ڈی حضرت آدم علیہ السلام۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ ولید بن عبد الملک نے دمشق میں جامع مسجد کی بنیاد رکھی۔ وہ مسجد بھی ایک عجوبہ ہے جو آج بھی قائم ہے۔ اسی مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ جب اس مسجد کی بنیادیں کھدوائی گئی تو ایک صندوق برآمد ہوا۔ اس صندوق کو جب کھولا گیا تو اس میں ایک نوجوان کا سر کٹا ہوا اور اس میں سے تازہ خون گر رہا تھا، جن کی کالی داڑھی اور حسین چہرہ تھا۔ اس کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی تھی جس پر لکھا تھا، یہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کا سر ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کیا گیا تھا اور مورخین لکھتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے مرنے کے بعد بات کی تھی۔ سوال ہے فرشتوں نے کن لوگوں کو ڈرانے کے لیے ان کے سروں پر پہاڑ کھڑا کر دیا تھا؟ آپ کے آپشن ہیں اے قوم عاد، بی قوم سمود، سی قوم بنی اسرائیل، ڈی قوم لوط۔
اور صحیح جواب ہے آپشن سی، قوم بنی اسرائیل۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر علماء بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کی تختیاں لے کر آئے تو بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اسے قبول کریں اور پختہ عزم کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ انہوں نے کہا کہ تختیاں ہمیں دکھائیے، اگر وہ احکام آسان ہوئے تو ہم مان لیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تمام کو قبول کرو۔ دونوں طرف سے کئی بار یہ بات کہی گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تو انہوں نے پہاڑ کو اٹھا کر ان لوگوں کے سروں پر اس طرح معلق کر دیا گویا وہ بادل ہو، اور ان سے کہا گیا کہ اگر قبول نہیں کرو گے تو یہ پہاڑ تم پر گر پڑے گا۔ تب انہوں نے قبول کیا۔ پھر انہیں سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو انہوں نے اس طرح سجدہ کیا کہ کن اکھیوں سے پہاڑ کی طرف بھی دیکھ رہے تھے۔ یہودیوں میں اب تک اسی طرح سجدہ کرنے کا رواج باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کوئی سجدہ اس سجدے سے عظیم نہیں ہو سکتا جس کے ذریعے سے ہم سے عذاب ٹل گیا۔ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ آراف میں اللہ پاک نے اس طرح سے کیا ہے کہ اور جب ہم نے ان کے سروں پر پہاڑ اٹھا کھڑا کیا گویا کہ وہ سائباں تھا، اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرا چاہتا ہے، تو ہم نے کہا کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرو تاکہ بچ۔ سوال ہے خوش نصیب عورت کی پہچان عورت کے جسم کے کس حصے سے ہوتی ہے؟ آپ کے آپشن ہیں اے آنکھوں سے، بی ہاتھوں سے، سی ماتھے سے، ڈی گردن سے۔ اور صحیح جواب ہے آپشن سی، ماتھے سے۔ بزرگوں کے تجربات اور تحقیق کے مطابق جس عورت کے ماتھے پر غصے میں بل نہیں آتے ایسی عورت خوش نصیب ہوتی ہے۔